آپ کی ایکسٹرا آمدنی میں اضافہ ہو. پیسے یہاں پہ آنے چاہیے. مون اور مارس آپ کا کٹھا ہے. جن کے آلریڈی کوئی ہڈن افیئر چل رہے ہیں یا چھپا کے شادی کی ہوئی ہے تو وہ بڑے ایکٹیو ہوں گے. ایک آنکھ کا مسئلہ آپ کو ٹگر کر سکتا ہے. کوشش کیجیے گا سلو ٹون پہ رہیے گا. اگر شراکت داری کی تو پرابلم بڑھیں گے. تو سال والوں کے ساتھ بھی دا لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا 12 سپٹمبر سے 18 سپٹمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. کوئی خاص چینجز نہیں ہیں. وینس صرف موو کر رہا ہے آپ کا لیو سے. وہ آپ کے چھٹے گھر میں آ گیا, آپ یعنی ورگو میں آ چکا ہے اور ایک ریٹروگریشن میں مرکری چلا گیا لبرا میں. یہ تھوڑا سا آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں گا. یہ پارٹ 1 کی مووی ہے اور ویلاگ ہے ایریز, ٹورس, جیمنائی اور کینسر. یہ میں آپ کو پارٹ 1 جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. سٹارٹ ہم ایریز سے کرتے ہیں. ایریز سٹارٹ وہی جو ہفتے کو اتوار کا دن تھا وہی کنٹینیوٹی آپ کی رہتی. بہن بھائیوں سے مسئلے مسائل ڈسکس کر کے بہن بھائیوں کا ہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس دن آپ پرسنل کام جسے کہتے ہیں یعنی کہ وہ اس میں زیادہ مصروفیت رہے گی. پلاننگ بڑی اچھی ہوگی. پہلا گھر ہے, پازیٹیو پلاننگ ہوگی. اور مون جوپیٹر کے ساتھ جب مون جوپیٹر کے ساتھ ہوتا ہے تو بندہ بڑا وارم ہارٹیڈ اور آپٹیمسٹک اور سمپیتھیٹک براڈ مائنڈیڈ جسے کہتے ہیں نا وہ نظر آتا ہے. لہٰذا بڑا اچھا ماحول ہوگا. بڑا ایک کہہ لے کہ ایک پازیٹیونیس آپ کے اندر ہوگی. اور اسی پازیٹیونیس میں آپ بہن بھائیوں کے کام کے لیے کہیں کدھر جائیں گے یا ان کو ساتھ لے کے کہیں ورک پلیس پہ یا ان کا کام نکالنے کے لیے ادھر ادھر ہوتے رہیں گے. پازیٹیو سوچ ہوگی. میں نے جیسے پہلے کہا جوپیٹر اور مون ساتھ ہوتا ہے تو پھر بندہ تھوڑا سا نہیں بہت ہی پازیٹیو ہوتا ہے. اور پھر تھوڑے چھوٹے سفر بھی کرتا ہے کیونکہ مون ٹریولنگ کا بھی لارڈ ہے. اور ایپٹیچیوڈ جو تھنکنگ پروسیس بڑا پازیٹیو ہوگا اور بڑے اچھے طریقے سے ہفتے کا آغاز ہوگا. ول پاور اچھی ہوگی آپ کی. کانفیڈنس لیول بھی اچھا ہوگا. اور اپنے سارے ہفتے کی پلاننگ اور اپنے کام کو سٹریم لائن کر کے نکالتے ہوئے نظر آئے. اور آپ کا کیونکہ یہاں پہ اسینڈنٹ ہے, اسینڈنٹ آپ کا دماغ ہے تو دماغ بڑا پازیٹیو ہو کے جب بندہ پازیٹیو ذہن سے کام کرتا ہے تو پھر ہر کام پازیٹیو ہی ہوتے جاتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ مون کی پوزیشن بھی بہت اچھی ہے. اچھا مون کیونکہ ایریز میں ہے اور ساتھ جوپیٹر ہے تو ٹریولنگ کا لارڈ ہے مون ایریز میں. بندے کو نا ایسا کام ڈھونڈتا ہے جس سے ساتھ ساتھ وہ بندہ ٹریولنگ کرے, سیر سپاٹا کرے, ریکریشن کام کا کام. تو اس قسم کا آپ کے ساتھ یہاں پچھلے اتوار کو آپ نکلے ہوں گے اپنے کام پہ ہی اور ساتھ آپ ٹریولنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ منڈے بھی اس میں انکلوڈیڈ ہوگا. اینی ہو سٹارٹ ہفتے کا بہت اچھا ہے. اس کے بعد 13, 14, 15 مون راہو کے ساتھ ہے اور یہاں پہ آپ بہت تیز چلاک اور بہت کہتے ہیں ایک آپ کے اندر ایک کام کرنے کا لگن ہوگی. بٹ اوور ریئیکٹیو یہ آپ سارا کریں گے اور جسے کہتے ہیں مٹیریلسٹک انسٹنکٹس ہوگی آپ کی. اور ہپوکریٹ ان اسپرچل فیلڈ اور اسپرٹ پرسنالٹی. اچھا یہ دوسرا گھر ہے اور راہو یہاں پہ بیٹھا ہے ٹورس میں اور اس کا میڈیٹر بیٹھا ہے چھٹے گھر میں. دوسرے کا لارڈ اٹھا چھٹے گھر میں. پہلے یہ میں ذرا لمبا ایکسپلین کرتا ہوں ذرا تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کے مطابق. تو آپ کے پاس جو پیسے آئیں گے جو سیونگ تھی اس سے آپ اپنے ادر دین جو ورک پلیس ہے اس سے ہٹ کے کوئی نہ کوئی کام بنانے, کوئی کمپنی بنانے, کوئی آفس کھولنے کے چکر میں رہیں گے جس سے آپ کی ایکسٹرا آمدنی میں اضافہ ہوگا اور اس میں آپ خود بھی محنت کریں گے. سسرال والے بھی آپ کے ساتھ کھڑے میں بھی آپ سسرال کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی بزنس یا امپائر کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے.
لیکن وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے، لیکن آپ کو اسپانسر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر شراکت داری کی تو پرابلم پڑیں گے، تو آپ نے شراکت داری نہیں کرنی، آپ نے انڈیپینڈنٹ کام کرنا ہے اور کوشش کرنا۔ اچھا، آپ نے ایک اور کوشش کرنا جب کسی کے ساتھ کرنا ہے تو کام خود کرنا ہے، کسی کو پیسے پکڑانے نہیں ہیں۔ جمع شدہ دولت، صحت اور نجائز کاموں کے پیچھے دھندے کو ٹھیک کرنے کی نظر ہو جانے کے بھی واضح مقام۔ اچھا، بعض لوگ آپ کو چھٹا گار لنکڈ ہے نا، بعض لوگ آپ کو کہیں گے یار ادھر انویسٹ کر، ادھر کا کوئی فضول کاموں میں یہ وہ، تو آپ نے بڑا سوچ سمجھ جب بھی چھٹا گار لنک کر جائے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ آپ غلط کاموں کی طرف بھی توجہ دے سکتے ہیں، جس سے آپ کے پیسے ڈوبنے کا شکار ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ آپ کے مون اور راہو کٹھا ہے، تو ایک بندے کے اندر ایک بہت ہی تیزی اور بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ ایک بندے کو نا کام کرنے کا بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، بہت زیادہ، اور پھر جو بھی کام ہوگا اچانک ہوگا، سڈن ہوگا، اور جسے کہتے ہیں کہ فزیکل ورک۔ تو کوشش کرنی ہے آپ نے کوئی ویران جگہوں پہ رینگنے والے زیرے کیڑے جانوروں سے دور رہنا ہے، کچرا، کیل، کانٹا یہ کمرے میں نہ ہو، پاؤں پہ لگنے کی کوشش۔ یا دانتوں کا پرابلم آپ کو نظر آئے گا، ٹگر کریں گے دانت آپ کو بہت زیادہ، کوئی چیز پھنس جائے گی، کوئی چیز مار لیں گے، کوئی ٹوتھ پکس مار لیں گے جس سے بلیڈنگ ہونے کے چانسز ہے۔ اچھا، پھر وہ لوگ جو ٹرنکلائزر کھاتے ہیں وہ تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤن ہونے کے چانسز ہیں۔ اچانک دولت ملنا، جب راہو ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اچانک پیسے ملتے ہیں، اچانک آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگا کہ کہاں سے پیسے آ گئے۔ تو یہ کیونکہ دوسرے گھر میں راہو بیٹھا ہے تو آپ کو اچانک پیسے ملنے کا امکان پورا ہوگا، اور لیکن اس میں آپ بھاگ دوڑ بہت کرتے نظر ہیں، جسمانی مشقت آپ کی ہوتی جائے گی، ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ بدبودار کام ہوں گے، گلی سڑی چیزیں ہوں گی، یا گھر میں دھواں وغیرہ جہاں ہوں گے، سگریٹ پینے والی جگہ پہ، تو اس چیزوں سے آپ کافی اپسیٹ ہو سکتے ہیں۔ بٹ وہ لوگ جو اوزاروں کا کام کرتے ہیں، ہارڈ ویئر کا، کنسٹرکشن کا، کھیتی باڑی میں استعمال اوزار، کمپیوٹر، یہ لوگ اسلحہ وغیرہ، شو مرچنٹس، چلی کا کاروبار، مسالوں کا کاروبار، یہ لوگ بہت ایکٹیو ہوں گے، بہت تیز ہوں گے، ان میں بہت فائدہ پہنچے گا۔ میں پھر کہوں گا کہ اوزاروں سے کھیلتے ہوئے یو شوڈ بی کیئرفل، یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا۔ گاڑی آپ کو کوئی نئی گاڑی خریدتے بھی نظر آتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ وہیکل بھی اولڈ وہیکل ریپلیس ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ کوئی پرانز وغیرہ کھانے کا چانس بن سکتا ہے، مسالے دار چیزیں۔ اچھا، پولٹری فارم میں بھی آپ کو یہاں پہ بہت بوسٹ مل جائے گا۔ سلاٹر ہاؤس میں کام کرنے والوں، سلاٹر ہاؤس جن کا، ان کو بھی فلیش بزنس میں بھی ان کو بہت مل جائے گا، اولڈ ہاؤس کو بہتر کرتے ہوئے نظر آتا، کیونکہ آج کل وہ فلڈ آیا ہوا ہے، یہ سارے تو گھر میں ایک عجیب و غریب بدبو، سم، اور یہ گھر کو، تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اچانک کوئی سپورٹ مل جائے گی جس کو آپ گھر ٹھیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان ایون ٹیتھ جو ہے نا وہ آپ کو کریں گے تنگ، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ تو وہ لوگ جو ریزنس فارسٹ میں ہیں وہ تو بڑے انجوائے کرتے ہوئے، اگر آپ جاتے ہیں اور فارسٹ میں کسی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ بہت ہی انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دوسرا گھر یہاں پہ آپ کا سسرال کا ہے، سسرال والوں کے ساتھ بھی داغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، سچ جھوٹ بول کے ان کے سے پیسے نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، بہت تیز ہوں گے، بہت ہی آپ کا دماغ کام کرے گا، خاص طور پہ وکلا، ٹیچر حضرات، یہ اتنے اپنے آپ کو تیزی سے کام نکالیں گے کہ اگلے کو سمجھ نہیں آنے دیں گے، اور اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بس کسی کی دل آزاری نہ کیجیے گا، یہ نہ کیجیے گا، اور مسالے دار چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، آپ کو بہت پرہیز کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، لیکن ایریز یہاں پہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہوا نظر آتا ہے۔
آگے پھر 16-17 مون اور مارس کٹھا ہے. جب مون اور مارس کٹھا ہوتا ہے بندہ ہائیلی ایموشنل، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، طاقت ہوتی، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتا ہے، ضد پہ اٹ جانا اور فائٹنگ اسپرٹ بہت ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی انرجی کو پازیٹیو یوز کیجیے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیگیٹو کاموں میں غصے دیں. تو جب تیسرے کا لاٹ 7ویں میں جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ کیا ہوگا. اچھا، آپ دوسروں کو اپنی مرضی پہ چلانے کی کوشش کریں گے اور آپ دوسروں کے لیے بہت اٹریکٹیو ہوں گے. لوگ آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کے لیے آگے آئیں گے، کہیں گے یہ لے پیسے، اور آپ پہ اعتبار کریں گے، شراکت داری کرنے کے لیے آپ کریں گے. لیکن یہاں پہ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ لے کے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا، نہیں تو وہ جتنا بینیفٹس ہے وہ آپ کے غصے کی وجہ سے ٹریگر کر جائے گا اور پھر آپ بہت ہی آپ ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ کو یہاں پہ بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. یہ انٹلیکچوئل کا گھر بھی ہے آپ کا. تیسرا گھر آپ کی ذہانت کا، ورسٹیلیٹی کا، اسٹیمنے کا، کرج کا اور شارٹ ٹریولنگ کا، اور ہمسایوں کے ساتھ بھی آپ کا کافی آپ کا رہے گا انٹریکشن. تو میڈیا والے بھی بہت ہی اٹریکٹیو ہو کے ایکٹیو ہو کے کام کریں گے، اور ٹرانسپورٹیشن بزنس میں بھی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. اور ویکینڈ 18 تاریخ کو آپ کا پیرنٹس کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، گھر کا ماحول، اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اتوار ہوگا. سنڈے سب مل کے بیٹھے گا، خاص طور پہ آپ کا اسپاؤس آپ کا بہت خیال کرے گا، اور بہت اچھا دن ہوگا جہاں پہ آپ بڑے عرصے بات کریں گے، یار آج کا اتوار بڑا اچھا گزرے. تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی ٹورین، کیا حال ہے آپ کا؟ میں آپ کا پروگرام یہ لے کے آیا ہوں آج 12 سپٹمبر سے 18 ستمبر کے دوران. تو یہ کیونکہ 4 کا سیگمنٹ آپ کا دوسرا نمبر آئے گا، تو سٹارٹ آپ کا وہی کنٹینیوٹی ہوگی جو سیچرڈے کو تھا. خوب ریسٹ کیا ہوگا، خرچے بھی کیے ہوں گے، اور اسی موڈ میں آپ اپنا نیکسٹ 12 کو اپنے موڈ میں جائیں گے. اور 12ویں کا لاٹ جب پہلے میں جاتا ہے تو بڑا خوشگوار موڈ ہوگا. آپ کی کہہ لیں کہ اگر فرض کریں آپ کا کوئی افیئر چل رہا ہے یا ہڈن افیئرز ہے، کوئی دوسری شاید، تو اس کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوگی. اور سارا کچھ ہو کے جب اگلے دن جائیں گے تو آپ کے چہرے پہ وہی رونق ہوگی، وہی خوشی ہوگی، وہی ریلیکسیشن ہوگی، اور انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے. اور اس دن کافی اپنا کام کرتا ہے. بس کوشش کرنا ہے کہ جذبات کی رو میں کوئی ایسی سیکرٹ، کوئی اپنی باتیں کسی کے ساتھ ایکسپوز نہ کیجیے گا، تاکہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. اس دن کیونکہ ویکینڈ کا سٹارٹ ہوگا، آپ اپنے ورک پلیس پہ جہاں بھی جو بھی کام کرتے ہیں اس دن گپیں زیادہ لگتی نظر آتی ہیں، اور سیر سپاٹا کرنے کے ساتھ ٹک کے بیٹھ کے بھی کہتے ہیں ریلیکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. 12واں کا ایکسپینڈیچر کا ویسے ہی اور چل چاہ پکڑ کے لاؤ، چل یہ آج چیز کھاؤ، تو اس قسم کے ان نیسیسری ایکسپینڈیچر آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیفٹ آئی میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے، اور کوئی نہ کوئی آپ کا گمی ہوئی چیز بھی مل جائے گی. وانڈرنگ پوزیشن ہوگی، کبھی اٹھ کے کدھر چلے گئے، کبھی اٹھ کے کدھر چلے گئے، اس قسم کا ہوگا. لیکن اٹ وڈ بی اے گڈ ڈے، اے گڈ اسٹارٹ آف ویک. آگے چلتے ہیں. ٹورین 13 14 15 راہو آپ کے اسینڈنٹ میں ہے، مون ساتھ ہے. اور پہلے تو دیکھتے ہیں کہ پہلے کا لاڈ اٹھا 5ویں میں چلا گیا. اس کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر میں ذرا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ راہو اور مون کا کمبینیشن آپ کو کیا کیا گل کھلائے گا. موج مستی ہوگی، کیونکہ جب راہو اور ہوتا ہے تو بندہ نا بہت ہی نیگیٹو خیالات میں بھی جاتا ہے. کوشش کرتا ہے کہ بندہ ایون سو مچ سو کہ ہڈن افیئرز کی طرف بھی جانے کی کوشش کرتا ہے. موج مستی اور ایک عیاشی بڑی زندگی گزارنے کا موڈ ہوگا، اور شوخی ہوگی آپ کے خیالات پہ، بہت دوسروں پہ بہت زیادہ بھروسہ کریں گے، اور عشق کرتے، گھومتے کھیلتے کودتے مسکراتے نظر آئیں گے. ذہن آپ کا بہت تیز ہوگا، بہت تیز ہوگا. عوام اور پبلک میں آپ کی بڑی ہوگی، لیکن آپ بڑے ایکٹیو ہو کے آپ اپنی سمجھ نہیں آنے دیں گے کہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر یہ کرتے ہوئے اپنا کام نکالتے ہوئے نظر آ. ہر کام اپنی حسب منشا کرنے کی کوشش کریں گے.
کوئی نہ کوئی اس دن آپ کا ساتھ کوئی نہ کوئی لو افیئر چل سکتا ہے، کوئی گپ شپ ہو سکتی ہے، دوستوں پہ انحصار بہت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا، دوست یہاں پہ آپ کی کمزوری سے کھیل سکتے ہیں، آپ دوستوں سے کھیل سکتے ہیں، بلکہ آپ اس ان دوستوں کو استعمال کر کے ان سے اپنے مقاصد استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سیف لے کے چلنا ہے، کیونکہ راہو کیتو جو راہو اور مون کی جو پوزیشن ہوتی ہے نا، ایک تو فیزز آپ کے تھوڑے سے اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، بندہ جلد بازی کرتا ہے، بندہ انتقامی کوشش کرتا ہے، بندہ کے ٹریگر کرتا ہے دماغ، میں تمہیں چھڑوں گا نہیں، میں تمہیں یہ کر دوں گا، کرنا کچھ نہیں ہوتا، دھمکیاں لگانی شروع کر دیتا ہے بندہ، اور پھر دوسروں کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا دماغ بہت کام کرے گا، بہت پلاننگ کریں گے، اور نیگیٹو پلاننگ سے پلیز پرہیز کیجیے گا۔ ایپٹیٹیوڈ تھنکنگ پروسیس جو ہوگا نا، وہ آپ کا بہت ہی ٹگر کرے گا۔ آپ کہتے ہیں نا انڈر کارپٹ ساز چیزیں، اور کوئک رزلٹ نکالنے کے چکر میں لائن سے باہر نکل کے اپنا کام نکالنے سے کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور کامیابی سمیٹنے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بعض کی لوگوں کی کہتے ہیں کہ کسی کی اگر ٹانگ کھینچنی ہے تو ایسے طریقے سے کھینچیں گے کہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آئے گی کہ پیچھے کون ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ راہو کے ساتھ آپ کا جو کمبینیشن ہے نا، وہ بہت ہی آپ کو انجوائے کرتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے، بس یہ کوشش کیجئے گا کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے آپ ڈپریشن میں چلے جائیں، جس سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے رکھیے گا۔ ادھر کیا، اچھا، تو آپ کے پہلے گھر میں ہے راہو، تو یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوژن میں اور کوئک ٹیمپر ہو سکتے ہیں، ایکسٹریمسٹ پوزیشن سے پرہیز کرنا، بہت زیادہ ایک دم سیلفشنس آپ کے اندر آئے گی، اس کو ذرا پلیز بچائیے گا اپنے آپ کو، اور امپلسو امپیشنٹ نہیں ہونا۔ ضد پہ اڑیں گے نا تو کامیاب تو ہو جائیں گے، لیکن مسئلے مسائل آپ کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس دن آپ اپنے ذاتی کاموں کو آؤٹ آف دی وے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کسی نہ کسی دھوئیں والی جگہ پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں بدبودار جگہ، نالا، گندا نالا جسے کہتے ہیں، اس پہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے۔ کوشش کرنا ہے آپ نے، اگر آپ گھر میں کوئی گٹر خراب ہو سکتا ہے، وہ بدبو چل سکتی ہے، کوئی آپ کا دھواں بھر جائے گا کچن میں، یا وہ آپ کو ٹگر کر سکتا ہے، اور یا پھر کوئی ایسی آپ مسالے دار چیزیں کھائیں گے تو اس سے بھی آپ کو پرابلم آ سکتا ہے۔ پولٹری فارم والوں کو جو ہوں گے اوزار بنانے والے، اسلحہ بنانے والے، ان لوگوں کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا، لیکن تھوڑا سا سیف کیجیے گا۔ ہتھیار، بلیڈ، شیو کرتے ہوئے بلیڈ کا استعمال، یہ کینچی کا استعمال کرتے ہوئے جلد بازی نہیں کرنی، کوئی نہ کوئی کٹ نہ لگا لیجیے گا۔ بس دھوئیں والی ڈارک جگہ، ایسی جگہوں سے آپ نے پرہیز کرنا تاکہ کوئی آپ کی ہیلتھ ایشو میں پرابلم نہ آ جائے۔ آگے چلتے ہیں، ٹورین اپنا 16 اینڈ 17 مون اور مارس کٹھا ہے، تو یہاں پہ دوسرے کا لاٹ چھٹے گھر میں جب جائے تو پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو پیسے یہاں پہ آنے چاہیے۔ مون اور مارس آپ کا کٹھا ہے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ نے نا اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے، اپنی سیونگ سے کوئی نہ کوئی کمپنی بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو کوشش کیجئے گا کوئی ایسا نیگیٹو کام نہ کیجیے گا، چھٹا گھر لنک ہے جو آپ کے پیسے ڈوبنے میں آپ کو کوئی نہ کر دے۔ اور جب مون اور مارس کٹھا تو بندہ ایموشنل جاتا ہے، تو یہاں پہ ایموشنل ہو کے کوئی ڈیسیژن نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا، اور آپ یہاں پہ بندے کا نا اتنا ایموشنل ہوگا کہ اپنے اوپر کنٹرول بھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اوور ایکٹیو ہو سکتے ہیں، اوور کرجس ہو سکتے ہیں، غصہ آ جائے گا، ایک دم ٹگر کریں گے، ایک دم چڑھ دوڑیں گے، اور پھر اپنا ایسا ایڈامنٹ ہو جائیں گے جس سے آپ اپنا نقصان خود بخود کر سکتے ہیں۔ فائٹنگ سپرٹ بہت ہوگی، ایمبیشیس ہوں گے بہت زیادہ، تو شارٹ ٹیمپر، تو یہ چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا اور اپنا کام نکالنا ہے۔ اب دوسرا گھر آپ کا کیا مٹیریل ویلفیئر کا ہے، پیسوں کا ہے، وربل ایکسپریشن کا ہے، یہاں پہ مارس بیٹھا ہے، تو اس لیے
پیسے ضرور آئیں گے. پیسے اس طرف سے آئیں گے جو آپ کی کمرشل پراپرٹی ہے تو اس میں سے پیسے آ سکتے ہیں. وہ آپ کے دکانوں کے کرائے آ جائیں گے, گھر کرائے پہ دیا ہوا وہ بھی آ جائے گا. اور یہاں پہ کیونکہ مرکری آپ کا, تو اگر کوئی ایڈوانس کرائے پہ چڑھائیں گے تو وہ پیسے آ جائیں گے. اور اسٹاک ایکسچینج میں اور اس میں بھی آپ کو بہت شیئر جو لیتے ہیں اس میں بھی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا. پر بلائنڈ نہیں کھیلنا. میں بس چھٹا گھر لنکڈ ہے نا, تو اس کا میڈیٹر وہاں بیٹھا, تو اس لیے اب تھوڑا سا محتاط ہو کے چلیے گا. یہاں پہ سبزیاں کھاتے ہوئے, سبزی اور ساتھ مارس بیٹھا, تو کوئی نہ کوئی چکن کڑھائی یا اس قسم کی چیزیں مکس قسم کے کھانا کھاتے ہوئے, کھانا بہت اچھے کھائیں گے اس دن. ٹیچرز رات, لائر, بینکرز کو بھی یہاں پہ بہت ایڈوانٹیج ملتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ دوسرا یہ آپ کا ٹورین یہ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا دوسرا گھر. اور پیسے ضرور آئیں گے. پیسے آپ کی ماس ڈیل کرتا ہے آپ کی فکس پراپرٹی کو, جو آپ کی مکان, دکانیں, کرائے یا گاڑیاں, جو بھی بزنس ہے اس کو, اس میں سے آپ کو ایڈوانٹیجز ملنے کے پورے چانسز ہیں. انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ذرا آپ نے سوچنا ہوگا. اب 18 تاریخ 18 مون تیسرے کا لاٹ تیسرے گھر میں بیٹھا ہے, کوئی نہ کوئی کام ہے, اتوار ہوگا, مصروف ہوں گے بہن بھائیوں کے ساتھ, کبھی کدھر کبھی کدھر. یہاں پہ تو سیر سپاٹا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کوئی ریسرچ کرتے ہوئے, کوئی کام کرتے ہوئے, کوئی ٹریولنگ کرتے ہوئے. اگر آپ ٹیچر ہیں, رائٹر ہیں, یا ریسرچ اسکالر ہیں, یا میڈیا کے اینکر ہیں, یا سنگرز ہیں, یا اداکاری میں, تو کامیابی اس دن آپ کی قدم چومے گی. چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی سیر سپاٹے پہ نکلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اتوار آپ کا بہت اچھا, بہت ہی ریسٹ اور بہت ہی مزے سے گزرتا ہوا نظر آئے. مشروبات ڈفرینٹ قسم کے پیتے ہوئے آپ نظر آتے. میں بھی چھوٹی سی پکنک منانے کے لیے کسی سمندر کے کنارے, کسی جھیل کے کنارے, کسی دریا کے کنارے, کسی نہر کے کنارے یا سوئمنگ پول پہ گزارتے ہوئے نظر آئے. اور شام کو نیند بڑی اچھی آئے گی, بہت نیند اچھی آئے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی جیمنائی, اب آپ کی باری آ گئی ہے. جیمنائی آپ کا یہ ہفتہ 12 سپٹمبر سے 18 سپٹمبر کے درمیان سٹارٹ آپ کا 11ویں گھر سے ہو رہا ہے. اور وہی جو کنٹینیوٹی رہے گی جو اتوار کو تھی, بڑوں کے ساتھ انٹریکشن اور بڑوں کے جو تھی باتیں چاہتے ہیں, جو انہوں نے کوئی ڈسکشن ہوئی, اسی کو لے کے آپ اچھے موڈ میں, اچھے کہہ لیں کہ یہاں پہ ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے. مون اور جوپیٹر جب اکٹھا ہو تو بندہ ٹریولنگ ضرور کرتا ہے. مے بی آپ ٹریولنگ کے پروسیس میں ہو, بڑے آپٹیمسٹک اور سمپیتھیٹک, براڈ مائنڈیڈ, وارم ہارٹیڈ, اور کہہ لیں کہ ایک قسم کا کہہ لیں کہ اچھا مزاج ہوگا. اور 11واں گھر آپ کو پتہ ہے ہوپس کا ہے, آپ کے ایلڈرز کا ہے, بڑوں کا ہے. کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی, کوئی خواہش پوری ہو جائے گی, اور کوئی نہ کوئی آپ دوسروں کی مدد اور مداخلت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گین کرنے میں, اپنی پوزیشن بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے اندر جب آپ ورک پلیس پہ جائیں گے تو یو ول بی اٹریکٹیڈ بائی ادرس, اور آپ کے اندر ایک مقناطیسی کشش ہوگی جو آپ کو لوگ آپ کی طرف کھنچے آئیں گے, اور آپ کو فائدہ پہنچانے کے چکر میں آپ سے بزنس کی ڈیل بھی کریں گے. اور ہر طبقہ ہے زندگی کے لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہوئے آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے. تو یہ آپ کا 11واں گھر آپ کا کوئی نہ کوئی وش اور کوئی نہ کوئی فارن ٹریولنگ, سکسیس ان الیکشن میں, اگر کوئی الیکشن ہو رہا تو اس میں یہ جو اس میں بھی آپ کو بہت ہی پذیرائی اور بڑا اچھا مل جائے گا. الیکشن اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی کھیل رہے ہیں تو الیکشن جیت رہے ہیں, سالیہ ہوا, تو اس میں جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں. جیمنائی 13, 14, 15 یہ آپ کے 12ویں گھر میں مون اور کیتو ہے. تو یہاں پہ بہت زیادہ ایکسپینڈیچر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ضرور سے زیادہ ایکسپینڈیچر. اور 12ویں کا لاٹ جب چوتھے گھر میں جاتا ہے تو آپ نہ اپنی مرضی ٹھوکتے ہیں, اپنی مرضی سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں. فیملی کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کریں گے, اور فیملی والے بھی آپ کو نا برداشت کرتے ہوئے آپ کی مرضی پہ چلنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
آپ کی مرضی کے مطابق راضی ہو جائیں گے چلنے پہ. تو یہاں پہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو اخراجات کرتے ہوئے، بہت زیادہ ٹریگر کرتے ہوئے، کسی کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اپنے کام نکالیں گے، بہت ایکٹیو ہوں گے، بہت تیزی سے کام نکلے گا. اور آپ کا یہاں پہ ٹریولنگ ہوگی، لیکن ٹریولنگ بھی آپ کی جلدی میں کوئی ایسے ہوگی کہ جسے کہہ لیں کہ نہ ہوتے ہوئے بھی ٹریولنگ ہو. تو تھوڑا وہ لوگ جو ورک بیہائنڈ دی سین، انٹیلیجنس کے لوگ یا ایجنسیوں کے لوگ، یہ بہت تیکھے ہوں گے، تیز ہوں گے، بٹ دے شوڈ بی کیئرفل ود دیئر کیا کہتے ہیں ویپنز. اور یہ کوئی سوچ سمجھ کے ایک دم ریکٹ نہیں کرنا جس سے آپ کا اپنا کوئی نقصان نہ ہو جائے. اور مون راہو جو ہوتا ہے نا، وہ بندے میں ایک ساز چیزیں کریٹ کرتا ہے. یہاں پہ آپ اپنے حاسدین کی وہ کلاس لیں گے کہ وہ اللہ آپ کو اس کا لحاظ نہیں کریں گے اور کھینچ کے رکھیں گے. اور جن کے آلریڈی کوئی ہڈن افیئر چل رہے ہیں یا چھپا کے شادی کی ہوئی ہے تو وہ بڑے ایکٹیو ہوں گے، بہت تیز ہوں گے. اگر نہیں ہے تو وہ بھی اس چکر میں گھستے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ لبرل آؤٹ لک ہوگی، اور یعنی کہ کہہ لیں کہ فیزز آپ کے کہہ لیں کہ کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس اس طرح کے فیزز ہیں. کوشش کرنی ہے کہ ایسی جگہ پہ نہیں جانا جہاں پہ کیل، کچرا یا کوئی اس قسم کا کیڑے مکوڑے. تو پاؤں پہ کوئی نہ کوئی کیل یا کوئی سوئی یا کوئی ٹھڈا لگ سکتا ہے، ناخن اکھڑ سکتا ہے. تو اس میں تھوڑا جلد بازی نہ کیجیے گا، کیڑے مکوڑے والی جگہوں سے دور رہنا. جوتی پہنتے وقت اچھی طرح جرابیں اور بوٹ اپنے ہلا کے دیکھ لیجیے گا کوئی اندر کوئی انسیکٹس تو نہیں گھسا ہوا، کوئی سانپ وغیرہ یا کوئی ٹھواں وغیرہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. چبھنے والی شیئیں بھی آپ کو تنگ کریں گی. اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی گھر میں کوئی گلی سڑی خوراک کھانے سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے. سو یہاں آپ تھوڑا سا بریک آئے گا کیونکہ بیٹری ختم ہوگی، تو اگر آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو ذرا پریشان نہ ہوئیے گا. اوزاروں سے کھیلتے ہوئے کوئی چیز پکڑی ہوگی، گھی آپ خواتین خاص طور پہ اگر کچن میں ہیں تو گرم چیز ان کے پاؤں پہ گر سکتی ہے، چھری پاؤں پہ گر سکتی ہے، کوئی چیز کٹ لگ سکتا ہے پاؤں پہ. تو وہ آپ ایک کہہ لیں کہ ایک اگریسو موڈ میں ہوں گے، جس سے وجہ سے آپ کو جلد بازی میں آپ اپنا نقصان نہ کیجیے گا. کوئی نہ کوئی گھر میں گٹر یا غسل خانہ خراب ہو سکتا ہے، اس کی ریپیئر بھی کر سکتے ہیں. پولٹری فارم میں بہت ہی آپ کا نقصان یا فائدہ بھی، یہاں پہ فائدہ ہوتا نا سڈن گین، ایک دم ریٹ چڑھے گا اور پولٹری فارم میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. آپ نے یہ خاص طور پہ شو مرچنٹ اور چلیز، یہ ان کا بزنس کرنے والے، ہارڈ ویئر کا، ان کا بھی کام بہت چلے گا. اولڈ وہیکل آپ کی ریپیئر کے لیے اس پہ خرچ آئیں گے، اس کو ٹھیک، یا نئی گاڑی خریدتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور ایک آنکھ کا مسئلہ آپ کو ٹگر کر سکتا ہے، تو اس لیے اپنا محتاط رہیے گا. اور یہ آپ کا کہہ لیں کہ تھوڑا سا آئے گا. جب نہیں آگے چلتے ہیں، 16-17 مون اور مارس آپ کے اسینڈنٹ میں ہیں اور پہلے کا لارڈ 5ویں گھر میں ہے. تو ایک کہہ لیں کہ موج مستی کا ماحول ہوگا، اپنی من منیاں کریں گے، اپنی مرضی سے چلیں گے، اور ایک شوخی سی نظر آئے گی، دوسروں پہ بھروسہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلا کہ ذہانت آپ کے اندر ہوگی، اور ایجوکیشن میں بھی بوسٹ ملیں گے، اور آپ کی لوگوں میں آپ کی شخصیت کو ریکوگنائز کیا جائے گا. ہر کام آپ اپنی مرضی اور منشا سے مطابق کریں گے. دوستوں پہ انصاف نہیں کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، دوست آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا نا کیئرفل. اب آپ کے اسینڈنٹ میں ہیں. اچھا، جب اسینڈنٹ میں مارس اور مون ہو تو بندہ نا ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، بہت ہائیلی ایموشنل ہوتا ہے. پھر اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، اور پھر اوور ایکٹیو اور کرجس ہو کے وہ ایک دم ریکٹ کرتا ہے اور پھر بول ہی جاتا ہے. شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتا ہے، ایڈامنٹ اور فائٹنگ اسپرٹ اس کی بڑھ جاتی ہے، ایمبیشیس بہت ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. کوئی ایسا ریئیکشن نہیں شو کرنا جس سے آپ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے. فائدہ اٹھائیے گا. یہاں پہ بہت بھاگ دوڑ کے اپنے کام کریں گے. پہلا گھر ہے،
اب یہاں پہ مارس جو ہے نا وہ آپ کا بہت زیادہ مون کے ساتھ جب بتایا نا کہ اپنے بس غصے کو کنٹرول کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ اپنا فائدہ میکینیکل انجینئر والے لوگ اور ایسٹس کیمیکل بینکنگ یہ لوگ بہت ایکٹیو ہوں گے، بہت ایکٹیو ہوں گے، اور جو بندہ کام کر رہا ہے فائر پلیسز پہ آگ کے ساتھ وہ بھی کام میں بڑا ہوگا، بٹ اگریسو اور شارٹ ٹیمپر کی وجہ سے اپنے آپ کا کوئی نقصان نہ کیجیے گا۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ پہ نا جادو ٹونا بھی کسی نے کیا، تو یہ ایک ہوگی اکاؤنٹس اینڈ فنانسز، لون فرام بینک، اس میں بھی ایڈوانٹیجز ہے، اور فزیکل ورک آپ کا کافی بڑھ جائے گا۔ یہاں پہ کوئی نہ کوئی پروموشن کی خبر بھی سنیں گے اگر آپ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہیں یا پرائیویٹ کسی ہیڈ ہیں، چیف مینیجر ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ کافی بس آپ نے غصے میں جلد بازی میں کیا ہوگا تیزی چلتے جائیں گے، آگے جا کے سر دروازے کو لگ سکتا ہے، کوئی چیز آپ ٹگر کر لیں گے، کوئی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کان میں کوئی اس کو پرک کر لیں گے، تو یہ آنکھوں سے اوپر والا حصہ جو ہے نا اس کو آپ نے محتاط رہنا ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی بیٹھے بیٹھے کوئی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیے گا۔ اور پلاننگ بڑی اگریسو ہوگی، بولڈ ہوگی، بڑے تیکھی قسم کی پلاننگ ہوگی جس سے نا آپ اپنی کریں گے، اور ایٹیٹیوڈ اور بڑا ہارڈ ہوگا، آپ ایکسٹریمسٹ لیول پہ جا سکتے ہیں، سیلفش بیہیویئر بن سکتا ہے، امپلسو امپیشنٹ ہو سکتے ہیں، تو ضد پہ نہیں آنا۔ یہاں پہ ایڈوانٹیجز ہیں، ایڈوانٹیجز لے لیں گے تو فائدہ ہے، اور پھر ادروائز پھر آپ چوٹ نہ لگوا لیجیے گا، میں گاڑی سوچ سمجھ کے چلائیے گا، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، اور نقصان نہیں ہوگا، لیکن فائدہ کیا ہے کہ پھر گاڑی ٹھک جائے یا کچھ کرے۔ پولیس والوں سے نہیں الجھنا غصے میں آ کے، تو چلان اگر ہوتا ہے تو سوری کر لیجیے گا۔ تو پلاننگ آپ کی بڑی تیز ہوگی، سیلف کانفیڈنس اوور سیلف کانفیڈنس ہوگا، اور رسپانس ٹو ورڈز پروفیشن بڑا اگریسو ہوگا، ول پاور بہت زیادہ ہوگی، اور اسٹریچر آپ کا قد کاٹھ بڑھے گا۔ تو یہ آپ کا 16 اور 17 ہے، اور آگے 18 دوسرے کا لاڈ دوسرے میں بیٹھا ہے، گھر میں رہیں گے، سکون رہے گا، کسی نہ کسی طرف سے آپ کو فنانشیل ایڈوانٹیجز مل جائے گا، سسرال کی طرف وزٹ ہو جائے گا، کھانے بڑے اچھے کھاتے ہیں، مشروبات کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایٹنگ ہیبٹس آپ کی بہت اچھی ہوگی، انجوائے کریں گے، ویکینڈ آپ کا فل آف انجوائمنٹ ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی کینسیرین، آپ کی باری اب 12 سپٹمبر سے 18 سپٹمبر کے درمیان اچھا ہے، سٹارٹ آپ کا 10ویں گھر سے ہو رہا ہے، مون اور جوپیٹر اکٹھا ہے، تو ویکینڈ پہ بھی کوئی ٹریولنگ کی ہوگی، کوئی پروٹوکال، کوئی اچھی جگہ پہ گئے ہوں گے جہاں پہ آپ کو بہت رسپیکٹ ملی ہوگی، فادر کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج ملے گا، اور اسی کنٹینیوٹی موڈ میں منڈے کو آپ داخل ہوں گے، اور پھر آپ کو کافی ایڈوانٹیجز مل جائیں گے۔ سفر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں پہ 10ویں کا لاٹ 12ویں میں گیا ہوا ہے، تو کوئی ایسی سرگرمیاں نہیں کرنی جس سے کنفیوژن کریٹ ہو، یا کوئی آپ کو غلط کام کی طرف لگائے، یا اپنی جائیداد کو بیچ کے کوئی کرنا، تو اس لیے آپ نے کیونکہ 12واں گھر لنکڈ ہے، تو آپ نے کسی قسم کا یہاں پہ سیف چلنا ہوگا، کوئی نہ کوئی پروموشن کی خبر، کاروبار میں خبر، کوئی کاروبار آپ کا بہت بہتر ہو جائے گا، اور پھر آپ کو ایڈوانٹیجز بہت ہو جائے گا، پوسٹنگ کوئی اچھی جگہ ہوگی، اور بہت ہی آپ یہاں پہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں اپنے اسٹیٹس کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، 13 14 15 مون راہو کے ساتھ ہے، اور 11ویں کا لاڈ تیسرے گھر میں ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کیا ہوا۔ تو 11واں جب تیسرے میں جاتا ہے تو بہن بھائیوں کی طرف توجہ رہتی ہے، بہن بھائی کی طرف ان کی تعلیم کا خرچہ وغیرہ برداشت کرتے ہیں، اور کوئی انٹرنیشنل اگر آپ کی کوئی ڈیلنگ چل رہی ہے تو اس میں بھی کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ باہر جانے کی کوشش کریں گے کہ میں باہر جا کے بھی پڑھنے کے آپ کا ہوگا دھیان، اور کوئی
آپ کے بہن بھائی بھی چاہیں گے کہ آپ جو ہے نا باہر چلے جائیں، تو اس قسم کی ڈسکشن سننے کو ملے گی آپ کو۔ اب مون اور راہو یہاں پہ ہے تو بڑے ایگریسو، بولڈ، سڈن گین، فائدہ، تھوڑے سے فیزز آئیں گے اپس اینڈ ڈاؤن، آپ خود بھی تو وہ اس کے لیے آپ نے اپنے کہہ لیں بڑی بہن کے ساتھ، بڑی بیٹی کے ساتھ، بڑی پہلی بیوی کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ کسی قسم کا میچ نہیں ڈالنا، اور ان کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ سڈن گین ملیں گے، لیکن جو کہ یہاں پہ آپ زیادہ اگریسو اور اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوگا، ہپوکریسی، سازش ذہن یہ بنے گا۔ آپ اپنے ایلڈرز کے ساتھ بھی الجھ سکتے ہیں جس سے وہ کافی خفا ہو جائیں گے۔ کوشش کیجیے گا سلو ٹون پہ رہیے گا، وہ یہ نہ ہو کہ آپ، کیونکہ مارس اس وقت آپ کے 12ویں گھر میں ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا اگریسو بولڈ ہوں گے، تو کوئی ایسا قسم کا کام نہیں کرنا جس سے وہ ہو گیا۔ الیکشن میں اگر آپ لڑ رہے ہیں تو بہت ہی تیزیاں ادھر، کبھی ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، اور کوئی نہ کوئی یہاں پہ آپ کا ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے کوئی، لیکن ٹریولنگ میں بھی آپ بہت تیزی اور ایک کہتے ہیں بے صبری کا مظاہرہ آ گیا یہاں پہ۔ آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، کوئی ایسا کوشش کرنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی جگہ پہ نہیں جانا جہاں پہ دھواں ہو، یہاں پہ کوئی کیل کانٹے ہو، اور یہاں پہ آپ کی پنڈلی میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے، کٹ لگ سکتا ہے کوئی پنڈلی پہ، کوئی سنیک یا انسیکٹس کا بائٹ نہ ہو جائے۔ کوئی ورانے میں نہیں جانا، وہاں ننگے پیر نہیں پھرنا، کیل آلے پھسل سکتے ہیں تو آپ کی پنڈلی پہ چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو یہ چیزوں سے آپ نے ذرا تھوڑا سا بچنا ہے، اور اسپائسیز چیزوں کا آپ نے دور رہنا ہے۔ تو 11واں گھر آپ کی کوئی نہ کوئی آپ اپنی ہوپس کامیاب کر دیں گے، بائی ہک اینڈ کروک اپنی وش کو پیچھے پڑیں گے اور اپنے کامیابی کریں گے، اور آپ کے ایلڈرز آپ کو آپ ان پہ کہتے ہیں نا انگوٹھا رکھ کے کام نکالنا، وہ نکال لیں گے۔ ٹریڈ میں ایک دم سڈن آپ کا بوسٹ مل سکتا ہے، سوسائٹی میں آپ کی ایک دم عزت بڑھ جائے گی، اور آپ کا کوئی نہ کوئی ایمبیشس اینڈ وشز پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کے رول آف وائف بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بیمار ہو سکتی ہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنفلکٹ ہو سکتا ہے، یا آپ کو تنگ کر سکتی ہے، تو اس کے لیے اس کو بڑا طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ خام خواہ لڑائی ڈال کے بیٹھ جائیں اور ان کے ساتھ، تو یہ ایک آپ کا ہوگا۔ دوسرا آپ کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی سازش کرنا، یا کوئی پلاننگ کرنی، یا کسی سے بدلہ لینے کی کوشش کرنی، یا کوئی ایک دم ریکٹ کرنا، تو کرنا کچھ نہیں ہونا، اور آپ صرف برا بن سکتے ہیں کسی کا۔ تو کوئی بڑک شڑک لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی انڈر کارپٹ چلنے کی ضرورت نہیں جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہ، لیکن کنٹرول نہیں ہوگا اپنے اوپر۔ آگے پھر کینسیرین 12ویں گھر میں مون اور مارس ہے، تو کنٹرول آپ کو اپنے اوپر نہیں ہوگا، بڑا اگریسو ہوں گے، بولڈ ہوں گے، ہائیلی ایموشنز ہوں گے، شارٹ ٹیمپرڈ ہوں گے، اڑ جائیں گے، فائٹنگ اسپرٹ بہت ہوگی، اخراجات بہت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اننیسیسری اخراجات آپ کو پڑیں گے جس سے آپ کو کافی پرابلم ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ 12ویں کا لارڈ جو اس وقت مرکری ہے ریٹروگریشن میں ہے، 6ٹھے گھر میں بیٹھا ہوا، تو تھوڑا 12ویں اور 6ٹھے کا کمبینیشن کوئی اچھا نہیں ہوتا، تو یہاں پہ آپ کو بہت ہی محتاط رہنا ہوگا، بہت ہی محتاط رہنا ہوگا۔ آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو استعمال میں لائیں گے، اپنی ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں کا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو ناجائز کاموں کو ناجائز افراد کے ذریعے کرانے پہ کچھ نہ کچھ پرابلم آ سکتا ہے، تو اس لیے کسی کام میں کوئی نیگیٹو ایشو میں نہیں گھسنا، اور کیونکہ 12ویں کا اور 6ٹھے کا کمبینیشن جو ہے نا، اور اوپر سے اس کا میڈیٹر بھی وہ ریٹروگریشن میں ہے، تو اس لیے برائے مہربانی اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھل کے چلنا ہے، بہت سنبھل کے چلنا ہوگا، کیونکہ لیبرا میں آپ کا مرکری بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کو خیال کرنا پڑے گا اپنے آپ کا۔ آگے پھر مون آپ کا سینڈل میں ہے، پیس، سکون، ریسٹ، اپنی ذاتی کام، کوئی پیڈیکیور، میڈیکیور، کپڑے لینے، یا جو اپنے گھر کے کام ہوتے ہیں اس پہ توجہ رہے گی، اور
sukoon.com اور ریسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر بڑا اچھا آپ کا ویکینڈ کا اینڈ ہوگا، خوب اسمائلی سی رہے گی، گھر کا ایک سکون کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ ریسٹ کرتے، نیند پوری کرتے، مشروبات پیتے، یا کوئی ایسی جگہ پہ، یا میں بھی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ کوئی جھرنا ہو، سمندر ہو، پانی ہو، مہمان آ جائیں ان کے ساتھ جا کے پھر اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں لمبی تان کے ریلیکس کرنا، وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آپ کو ایسا لگے گا جیسے سارا یہ ہفتے کی جو بھاگ دوڑ ہے نا وہ ساری ڈرین آؤٹ، تھکاوٹ ڈرین آؤٹ ہو جائے گی، اور ایک سکون ہوگا۔ مختلف قسم کے مشروبات آپ کی ہوں گے، سی فوڈ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں کھائیں گے جو اس کا تعلق سی سے ہوگا، پانی سے ہوگا، پانی والی چیزیں جسے کہتے ہیں نا، وہ بیوریج کا بزنس والے تو، یا بیوریج گھر میں مختلف جوسز، ملک شیک، یا اس قسم کی چیزیں آپ کی بہت ہی کرے گی۔ تو اجازت دیجیے گا، اور اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔